آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سگے چچا نے اکبر کو آگ کے ساتھ کیوں باندھا، اکبر کو اکبر اعظم کیوں کہا جاتا ہے، ہندو رانی جودھا کا اکبر کے زوال میں کیا کردار ہے۔ ناظرین، کہانی کچھ ایسے ہے کہ مغل سلطنت کے دوسرے حکمران نصیر الدین ہمایوں نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی، جس کے ہاں 15 اکتوبر 1542 کو سندھ کے قصبے عمر کوٹ میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اکبر رکھا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ہمایوں نے عمر کوٹ کے راجہ کے ساتھ مل کر سندھ میں بعض علاقوں پر قبضے کی ناکام کوشش کے بعد قندھار جانے کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ کے نزدیک مستونگ میں اس کے بھائی مرزا عسکری نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہمایوں خود ایران بھاگ گیا اور شیر خوار اکبر کو اس کے چچا کامران مرزا اپنے ساتھ قندھار لے گیا۔ اس کی ابتدائی پرورش ہوئی۔ سگے چچا کے ہاں بھی اکبر کے سر پر موت کے سائے منڈلاتے رہے۔ 1545 میں ان مشکلات میں اضافہ اس وقت ہوا جب کامران مرزا نے ہمایوں سے بغاوت کر دی۔ ہمایوں کو جب اس بات کا پتہ لگا تو اس نے فوج لے کر کابل کا محاصرہ کیا تو کامران مرزا، جو کہ ماضی میں اکبر کے باپ ہمایوں کو ہمیشہ سے مختلف سازشوں کے تحت تنگ کرتا آیا تھا، اس نے اس بار بھی کوئی کمی نہیں دکھائی اور محض 4 سال کے اکبر کو لکڑیوں کو آگ لگا کر اس کے نہایت قریب باندھ دیا، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ اگر قلعے پر حملہ ہوا تو وہ اکبر کو آگ میں جھونک دے گا۔ لیکن اتنی بڑی مشکل کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی بادشاہ ہمایوں بالکل نہ گھبرایا اور اس نے قندھار اور کابل پر حملہ کر کے نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ اسے اکبر بھی واپس مل گیا، جس کے بعد ہمایوں نے 1555 میں اسے پنجاب کا گورنر نامزد کیا اور اس کی ولی عہدی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اکبر اپنے اتالیق پھپھا بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا کہ اسے اپنے باپ کی موت کی خبر ضلع گرداسپور کے علاقے قلعہ نور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر 14 فروری 1556 کو اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ اس وقت اکبر کی عمر صرف اور صرف 13 سال تھی۔ اکبر کی مشکلات تخت نشینی کے ساتھ ہی شروع ہو گئیں۔ بیرم خان نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں۔ بیرم خان بظاہر تو اکبر کا خیر خواہ بنتا تھا لیکن اس کی نیت میں فتور تھا، جسے اکبر نے ہیمو بقال کے ساتھ ہونے والی دوسری پانی پت کی جنگ میں پہچانا۔ پانی پت کی دوسری جنگ، جو کہ ہیمو بقال اور اکبر کے درمیان تھی، جس میں ہیمو کی فوج کہیں زیادہ تھی اور صرف بادشاہ کی موت ہی جنگ جیتنے کا باعث بن سکتی تھی، سو ہیمو کی آنکھ پھوڑ دی گئی اور اکبر جنگ جیت گیا۔ اس ساری صورتحال میں جو ایک بات اکبر مسلسل جانچ رہا تھا وہ بیرم خان کی جانب سے ملنے والی شدید قسم کی ہدایات تھیں، جس میں ہارنے والے اور الحاق نہ کرنے والے بادشاہوں کے سر قلم کرنا سر فہرست تھے۔ سو اکبر نے جلد ہی تنگ آ کر بیرم خان کو اس کی تمام سرگرمیوں سے آزاد کر دیا اور حج پر بھیج دیا، جہاں جلد ہی مکہ کے سفر کے دوران انجان قافلے نے بیرم خان کو قتل کر دیا، جبکہ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملہ بادشاہ اکبر نے ہی کروایا تھا۔ آغاز میں اکبر کو جن مشکلات کا سامنا تھا وہ تھا حاکم لاہور ابو المعالی کی بغاوت، راجپوتوں کا میواڑ، مروڑ بندی، بیکانیر، جودھ پور اور نتھبور کے قلعے راجپوت کی قوت کا مرکز بنانا۔ ایک طرف راجپوت اکبر کے خلاف تنظیم سازی کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف کشمیر اور سندھ کے حکمران باغی ہو چکے تھے۔ گجرات، دکن اور جیا نگر کی ریاستیں بھی اکبر کے خلاف تھیں۔
اکبر کا اس سے 2 سال چھوٹا کم سن ستیلا بھائی جو کابل اور قندھار کا گورنر تھا، وہ بھی ہندوستان کی حکومت کا خواہش مند تھا۔ لیکن پرعزم جلال الدین محمد اکبر نے نہایت جوانمردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہمو بکال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، جس کا ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا۔ پھر مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا اور پھر اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کی۔ 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جون پور بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈدانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رنتھمپور اور النجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں قندھار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے اور اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ یہاں سے آگے 50 سال کی جدوجہد ہے۔ جلال الدین اکبر نے ایک طرف سلطنت کو وسیع اور مضبوط بنایا تو دوسری طرف اپنی عظیم انتظامی اصلاحات، عقل مندانہ حکمت عملیوں اور شاندار تعمیری کارناموں سے سلطنت مغلیہ کو عظمت بخشی اور سنہری دور کا آغاز ہوا۔ اس نے سلطنت کو بہتر انتظامات کے لیے راجہ ٹوڈرمل، جو چونیا کا ایک بہت ماہر حسابیات تھا، اس کے ذریعے تمام ملک کے علاقوں کی پیمائش کروائی اور ریاست کو 14 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ اکبر آندھی اور طوفان کی طرح ایک کے بعد ایک ریاست کو فتح کرتا جا رہا تھا تو اس نے ریاست میواڑ پر حملے کا سوچا۔ اب ریاست میواڑ کی حکمرانی، جو کہ رانا سنگا کا بیٹا رانا بکرم ہار چکا تھا، بھتیجے رانا بن بیر نے حکومت سنبھال لی تھی اور حکمرانی اپنے ہی پاس رکھنے کی غرض سے اپنے چچا رانا سنگا کی اولاد کو ختم کرنے کے لیے شیرخوار ادھے سنگھ کو مارنا چاہا، لیکن ایک خادمہ پنا دیوی نے اپنے بچے کی قربانی دے کر میواڑ کے اصل حکمران ادھے سنگھ کو بچا لیا۔ 13 سال کی عمر میں رانا ادھے منظر عام پر آیا تو اسے چتوڑ کے تخت پر بٹھایا، لیکن یہ بھی نالائق حکمران ثابت ہوا۔ ادھے سنگھ کے کئی بیٹے تھے، لیکن رانا پرتاپ کو عمرہ نے تخت نشین کر دیا۔ رانا پرتاپ نے سلطنت اکبری کا 25 سال مقابلہ کیا اور اس کا اعلان تھا کہ جو راجپوت شہنشاہ اکبر کی اطاعت کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے، اس خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ رانا پرتاپ سنگھ اور جلال الدین اکبر کے درمیان ہندو مت اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ مغل سلطنت اور ریاست میواڑ کی جنگ تھی۔ اس لیے رانا پرتاپ کا ایک سپہ سالار ایک مسلمان حاکم خان سوری اور اکبر کی فوج کا سپہ سالار ایک ہندو سالار مان سنگھ تھا۔ اکبر ایک مذہبی لگاؤ رکھنے والا انسان نہ تھا، اس کا واحد مقصد ہندوستان کا واحد شہنشاہ بننا تھا، اور وہ اسی سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر دعا کے لیے حاضری دیا کرتا تھا۔ اس بار بھی وہ قریب موجود ریاستوں پر اپنے پھیلاؤ کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوا کہ واپسی پر بادشاہ اکبر کی جے پور کے حاکم رانا بہار مل سے ملاقات ہوئی۔ بہار مل اکبر سے الحاق کا خواہاں تھا، لیکن اپنے قریبی حامیوں سے الحاق ختم ہونے کے بعد وہ اکیلا ہی اکبر سے ملا اور پہلی ہی ملاقات میں اکبر کو اپنی بیٹی جودہ کا ہاتھ تھامنے کو کہا۔ اچانک بیٹی کے رشتے کی پیشکش پر اکبر حیران ہوا، لیکن سلطنت کے پھیلاؤ کو بنیاد بناتے ہوئے اس رشتے سے ہاں کر دی اور جودہ کا نام تبدیل کر کے مریم زمانی رکھا۔ اکبر کی جودہ سے شادی بھی ہوئی اور ریاستی اتحاد بھی۔ اس اتحاد سے سلطنت مغلیہ کو رانا مان سنگھ اور بعد میں 4 پشتوں تک
عظیم جرنیل اور دانشمند وزراء میسر آئے۔ اکبر جو کہ پہلے ہی دین سے دور تھا، ایک ہندو عورت سے شادی پر اس نے تمام اسلامی تعلیمات بالائے طاق رکھی اور ہندو مذہب کی سرپرستی کی، خود تلک لگایا اور محل میں مندر تعمیر کروایا، ان کی رسومات کو منایا، یہاں تک کہ جودھا سے نکاح سے پہلے 7 پھیرے بھی لگائے اور مانگ میں سندور بھی بھرا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اکبر کو مسلمان بادشاہوں میں خاصا ناپسند کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ اکبر کی بیگم جودھا نے آخری دم تک نہ تو کلمہ پڑھا اور نہ ہی اسلام قبول کیا۔ جلال الدین اکبر کا محدود مذہبی علم اس کی راہ میں رکاوٹ بنا اور اس نے شریعت کی تشریحات اور فروعی اختلافات میں مسلمان علماء کے اختلاف سے تنگ آ کر 1579 میں درباری علماء کے دستخطوں سے ایک فتویٰ اعلان معصومیت جاری کروایا اور اسلام کی تعویل اور تشریح اور مذہبی امور کے فیصلے کے غیر معمولی اختیارات حاصل کر لیے۔ جن لوگوں نے اس اقدام کی مخالفت کی انہیں پھانسی پر لٹکوا دیا گیا۔ 1581 میں شہنشاہ اکبر نے اپنا حلقہ ادارت توحید الہی کے نام سے قائم کیا۔ اس کے تحت پہلا عقیدہ خدا ایک ہے، دوسرا عقیدہ شہنشاہ اکبر اس دنیا میں خدا کا نائب ہے۔ دین میں دوسری حیثیت عقیدہ رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اس دین الہی کے اہم احکامات یہ تھے کہ بیعت کے لیے ماتھے پر تلک لگا کر اتوار کی دوپہر کو پگڑی ہاتھ میں پکڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اس سے پگڑی بندھوانا اور اللہ اکبر والا تمغہ پانا، سلام کا طریقہ اللہ اکبر کہنا اور جواب میں جلا جلا کہنا ہے۔ زندگی کے دوران ہی اپنی رسم 40واں ادا کرنا، دعوت کرنا، یوم ولادت دھوم دھام سے منانا، مردے کو دفن کرنے کے لیے پہلے اس کے گلے میں کچا اناج اور پتھر باندھ کر اسے دریا میں ڈالنا تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں، لاش پھول جانے پر اسے جلانا یا دفن کرنا، لیکن اس طرح کہ سر مشرق اور پاؤں مغرب کی طرف ہوں۔ عام حالات میں بھی اسی طرح نیند کے لیے سویا جائے۔ گوشت خوری ممنوع تھی۔ شادی کی کم از کم عمر لڑکے کی 16 سال اور لڑکی کی 14 سال قرار پائی۔ منگنی کے لیے بھی 12 سال کم از کم عمر تھی۔ اذان اور باجماعت نماز پر پابندی تھی۔ سجدہ صرف بادشاہ کے لیے تھا۔ روزے پر پابندی، حج غیر ضروری اور عیدین کی نمازیں ختم کر دی گئیں۔ مساجد کے دروازوں پر ہندو چوکیدار متعین کر دیے گئے، ان کو مقفل کر دیا یا استبل بنا دیا۔ عید کی بجائے جشن نوروز کو سرکاری تہوار قرار دے دیا گیا۔ محمد اور احمد کے ناموں پر پابندی عائد کر دی، خود بھی اپنے نام سے اسم محمد خارج کر دیا۔ اکبر بہت نڈر تھا، کوئی بھی رسک لینے سے نہیں ڈرتا تھا۔ اکبر نے ایک عبادت خانہ بھی بنوایا جس میں ہندو، مسلم، عیسائی بلکہ دہریوں کو بھی بحث کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اکبر واحد شہنشاہ تھا جو کہ ان پڑھ تھا۔ شاید اسی لیے اکبر کو ایک دانا اور صاحب فراست بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اکبر ادب و ثقافت کا رسیا تھا اور اس نے فلسفے، مذاہب، تاریخ اور سیاست کی کتابیں سن رکھی تھیں۔ ہندو مورخین اکبر کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے اقدامات کو ہندو مسلم اتحاد کی کوشش قرار دیتے ہیں، لیکن صرف چند ہزار افراد ہی اپنی مجبوریوں اور لالچ کے باعث اس دین الہی کا حصہ بنے۔ حتیٰ کہ رانا مان سنگھ نے بھی اسے قبول نہ کیا اور کہا، میں بادشاہ کا وفادار ملازم ہوں، اگر وہ چاہے تو میں اس پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں، اگر وہ حکم دے تو میں ہندو مت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن میرے نزدیک اس ملک میں 2 مذاہب ہیں، ایک ہندو اور ایک اسلام۔ بادشاہ کا حلقہ ادارت کوئی مذہب نہیں۔ ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت گزارنے والے بادشاہ کے آخری ایام کوئی زیادہ خوش کن نہیں تھے۔
عظیم سلطنت کے بادشاہ کو اس کے 9 وزیر جنہیں وہ 9 رتن کہا کرتا تھا، ان کے پے در پہ اموات نے اسے غمزدہ کر دیا۔ مذہب سے دوری نے اس کی نسل کو بھی اجاڑا، کیونکہ شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال بری صحبت کا شکار ہوئے اور اکبر کی آنکھوں کے سامنے کثرت شراب نوشی کی وجہ سے نوجوانی میں ہی جان سے گئے، جس نے اکبر کو نڈھال کر دیا۔ جس کے بعد اکبر نے اپنے تیسرے بیٹے شہزادہ سلیم پر خاص نظر رکھی اور اسے بری سرگرمیوں سے روکنے کی بہت کوشش کی، جو اس حد تک تو کامیاب رہیں کہ شہزادہ سلیم زندہ رہا۔ اکبر کا سمجھانا اکبر کے اپنے گلے پڑا اور سلیم نے باپ کے خلاف ہی علم بغاوت بلند کیا، اور یہ ایک ایسا جھٹکا تھا جسے ایک کامیاب ترین اور مقبول بادشاہ برداشت نہ کر سکا، اور 27 اکتوبر 1605 کو 63 سال کی عمر میں جلال الدین اکبر کے جلال کو زوال آ گیا اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔